یہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا EMS کا وہ سسٹم جہاں پہ رات کے 11:47 ہو چکے ہیں اور ابھی تک پورے ملک سے جو انتخابات کے نتائج کے اعلان کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ پہلا چارٹ ہے جو پارٹی وائز بھی اس میں ڈیٹیل وقتاً فوقتاً جو ہے وہ دی جا رہی ہیں۔ پہلا چارٹ یہ سندھ کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ کے جو صوبائی اسمبلی ہے اس میں اس وقت تک جو اب تک کے رزلٹ ہیں اس کے نتائج یہاں پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ ابھی 2 نشستیں صوبائی اسمبلی کی ایسی ہیں جہاں پہ ابھی رزلٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوسرا خیبر پختونخوا کا جہاں پہ 2 صوبائی نشستوں کے اوپر ابھی رزلٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ 110 نشستوں پہ رزلٹ کا اعلان ہو چکا ہے۔ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے ہے اور 2 صوبائی نشستیں خیبر پختونخوا کی ایسی ہیں جہاں پہ الیکشن پوسٹ پون ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ قومی اسمبلی کا پورا چارٹ اور پھر یہ پنجاب کا اس کے ساتھ اور پھر اس کے بعد یہ بلوچستان کا بھی یہاں پہ پورا ڈیٹا جو ہے وہ یہاں پہ جاری کیا گیا ہے اور یہ تمام تفصیلات جو ہیں یہاں سے رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو اب تک کا حتمی رزلٹ آیا ہے اس کے مطابق آزاد امیدوار 98 نشستیں لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون 67 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے۔ پیپلز پارٹی کی 51 سیٹیں، متحدہ قومی موومنٹ نے 14 سیٹیں حاصل کیں اور اس کے علاوہ استحکام پاکستان نے 2 سیٹیں، JUI نے 2 نشستیں، مسلم لیگ کاف نے 3 نشستیں اپنے نام کی، جبکہ جمعیت علماء اسلام نے 2 نشستیں حاصل کی ہیں اور خیبر پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی، مسلم لیگ ضیاء اور اس کے علاوہ مجلس وحدت المسلمین نے 1 سیٹ حاصل کی ہے۔ السلام علیکم، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ 9 فروری کا دن بھی ختم ہونے کو ہے۔ کچھ ہی منٹ بعد جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو کے اپلوڈ ہوگی تو تاریخ 10 فروری ہو جائے گی، لیکن ابھی تک پاکستان کے جو عام انتخابات ہیں ان کے نتائج کا حتمی اور مکمل نتیجہ جو ہے وہ قوم کے سامنے نہیں آ سکا۔ یہ اہم بات ہے کہ یہ وہ الیکشن ہے جو ابھی الیکشن ہوا نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حکومت مل ملا کے یا مخلوط حکومت ہوگی اور اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوگی۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں الیکشن پروسیس کے اوپر تو انٹرنیشنلی اس کے اوپر کافی زیادہ اس پہ تنقید کی گئی ہے۔ امریکنز کی جانب سے، برطانیہ کی جانب سے اس الیکشن پروسیس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ابھی بھی قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی کچھ نشستوں کے اوپر رزلٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ 8 فروری وہ دن تھا جب ملک میں عام انتخابات ہوئے اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس الیکشن پروسیس میں ٹرن آؤٹ تو کافی زیادہ تھا، لیکن پھر 5 بجے کے بعد رزلٹ آنے کا سلسلہ شروع ہوا جو آہستہ آہستہ پھر سلو ہوتا گیا اور پھر اس کے بعد اچانک رزلٹ آنا بند ہو گئے اور پھر اس کے بعد صبح 9 بجے دوبارہ رزلٹس کی اناؤنسمنٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید بھی ہوئی اور اس پورے پروسیس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھائے گئے۔ اب اس وقت کی لیٹسٹ صورتحال جناب یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے لاہور میں ایک سپیچ کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم حکومت بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI فے کے ساتھ ملاقات کریں گے، ان سے مذاکرات کریں گے، بات چیت کریں گے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ لاہور میں بلاول بھٹو اور شہباز شریف کے درمیان ایک ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ایک چیز اس الیکشن سے پہلے بھی کہی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کے بعد کسی ایک جماعت کو کم از کم سادہ اکثریت ملنی چاہیے، لیکن جو نتائج آئے اور جس طرح سے نتائج میں
ہمیں ویریشن دیکھی، تبدیلی ہوتی رہی، یہ بھی اس کے اوپر بھی بہت زیادہ سوالات اٹھائے جاتے رہے، اور یہ بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید ہوئی کہ الیکشن پروسیس میں وہ شفافیت نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک مرتبہ پھر یہ ایک اہم موڑ ہے۔ اس کی ریزن بالکل واضح ہے کہ پاکستان سیاسی طور کے اوپر اس وقت معاشی طور کے اوپر اور سیاسی طور کے اوپر عدم استحکام کا شکار ہے، اور ایسی صورتحال میں اب الیکشنز اگر اس کے نتائج اگر کسی ایک سیاسی جماعت نے قبول نہ کیے یا اس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے، تو پھر اس کے بعد اس بننے والی حکومت کی کریڈیبلٹی کے اوپر مزید جو ہے وہ آوازیں اٹھائی جائیں گی، مزید اختلافات کیے جائیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ صحافت میں جو سنجیدہ صحافی سمجھے جانے والے صحافی ہیں وہ یہ اوپینین دے چکے ہیں کہ ایسے وقت میں پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ حکومت نہیں لینی چاہیے، اور میاں محمد نواز شریف یا ان کی جماعت کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، حکومت میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن اس سے قطع نظر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI فے وہی اتحاد جو اس سے پہلے 16 مہینے کا ہم نے PDM کی صورت میں دیکھا، اسی طرح کا اتحاد دوبارہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں اب یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، اور کیا اس الیکشنز میں کوئی خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے؟ جو امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے نام کے اوپر عام ووٹر سے ووٹ لے کے آئے ہیں، کیا وہ لوگ اپنی سیاسی وابستگیاں تبدیل کریں گے؟ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو امیدواران جیتے ہیں ان کی حیثیت آزاد کی ہے، اور اگر انہوں نے سیاسی وفاداری تبدیل کی تو ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے اس کو دھچکا ملے گا۔ لیکن اس پوری صورتحال میں ایک مستحکم حکومت ہی سے جو پاکستان کے معاشی اور سیاسی حالات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک انتخابات کے حوالے سے جو پورا پروسیس ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ نتائج ابھی تک حتمی طور کے اوپر مکمل پورے ملک کے نہیں آئے۔ الیکشن کے نتائج کا پروسیس انتہائی سلو رہا، اس کے اوپر میڈیا پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی، موبائل سروس بند کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن حتمی نتیجہ جو ہے وہ انتخابات کے بعد رات 2 بجے تک یا میکسیمم اگلے دن صبح 10 بجے تک مکمل کر لے گا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ رات کے 2 بھی ہوئے اور صبح کے 10 بھی ہوئے، اور ابھی 12 ہونے کو ہیں، اور ابھی تک نتائج کا جو پروسیس ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا، اور اب بھی جو نتائج کی فراہمی کا سلسلہ اور پھر اس کے بعد آگے ان نتائج کو اناؤنس کرنے کا الیکشن کمیشن کی جانب سے جو سلسلہ ہے، جو پروسیس ہے وہ چل رہا ہے۔ پاکستان کے اس الیکشن کے اوپر جیسا میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنلی اس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ ایک ویو یہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کا جو انٹرنل ایشو ہے اس میں مداخلت ہے، لیکن ایک ویو پھر یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ایک معاشی طور کے اوپر مستحکم ہونے کے لیے انٹرنیشنلی اپنے تعلقات کو بہتر اور مستحکم کرنا ہوں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کب تک اور کیا نتائج آتے ہیں اور کب تک یہ نتائج مکمل ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز بالکل واضح ہے ان الیکشن سے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت سادہ اکثریت سے آزادانہ طور کے اوپر حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا پاکستان مسلم لیگ نون اتحادی حکومت جو بنائے گی، کیا اس میں اس کے بعد وہ اتنی مستحکم ہوگی کہ وہ ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے مضبوط، اہم اور بڑے فیصلے کر سکے؟
کیا وہ بڑی حکمت عملیاں جو اس وقت اس ملک کو معاشی صورتحال سے نکالنے کے لیے درکار ہیں، کیا وہ اقدامات کیے جائیں گے؟ نو ڈاؤٹ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر 8 فروری کو نکلا اور ایک بڑا ٹرن آؤٹ بھی ہم نے دیکھنے کو ملا، اور پھر اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران کے نتائج ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں۔ بہت زیادہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی، اور وہ جو ایک کہا جا رہا تھا کہ 10 یا 20 سیٹیں قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ 80 سے 110 سیٹیں اور تحریک انصاف میکسیمم 20 نشستوں سے آگے نہیں جائے گی، وہ اندازے سارے غلط ہوئے ہیں۔ اور ایک اوپینین پھر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ 5 دنوں میں 3 فیصلے دے کے کیا گیا، یہ اس کو ری ایکشن میں ووٹر نے ووٹ دیا ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھیں یہ جو نتائج مکمل کب ہوتے ہیں اور کب حتمی طور کے اوپر جو ہے وہ پورے ملک کے جو نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔